اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کبریائی اور شان اللہ عز و جل کی ہے۔ ایک گاؤں کا مکھیا اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے کہ راستہ میں انہوں نے ایک شاہی لشکر کو خیمہ زن دیکھا۔ جب دونوں وہاں پہنچے تو سپاہیوں کی شان و شوکت اور بادشاہ کا روب و دبدبہ دیکھ کر اس مکھیا کے بیٹے پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ کبھی زرہ بند غلاموں کو دیکھتا اور کبھی نیزہ بردار سپاہیوں کو دیکھتا۔ مکھیا کی حالت بھی بے حد خراب تھی اور اس پر خوف کی کیفیت طاری تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگ کر ایک جگہ چھپ گیا۔ بیٹے نے باپ کی ایسی حالت دیکھی تو کہا کہ آپ تو ایک بستی کے سردار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑے سردار ہیں، پھر آپ اس بادشاہ کے اس لشکر سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں؟ مکھیا نے جواب دیا کہ بیٹے، اس میں شک نہیں کہ میں اپنی بستی کا سردار ہوں، مگر اس بادشاہ کے سامنے میری کچھ حیثیت نہیں ہے، میں اس کے ادنا غلاموں میں بھی شمار نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کبریائی اور شان اللہ عز و جل کی ہے، اور اس حقیقت سے آشنا اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم پر ہر وقت اس کی ہیبت طاری رہتی ہے، اور ان کی حالت اس مکھیا جیسی نہیں ہے جو بستی میں خود کو بڑا خیال کرتا ہے۔ اے بے خبر، ابھی تو شاید گاؤں میں آباد ہے، اس لیے اپنی ذات کو ہی برتر و اعلیٰ سمجھتا ہے۔ وجہ بیان، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ کبریائی اور شان اللہ عز و جل کی ہے، اور اللہ عز و جل کے نیک بندے اس حقیقت سے آشنا ہیں، اور اسی لیے ان میں عجز و انکساری کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل سے رشتہ خلوص پر مبنی ہونا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی کے بیشتر درباری اس پر حیران ہوتے تھے کہ وہ اپنے غلام احمد ایاز پر فریفتہ ہے، اور ان درباریوں کو احمد ایاز میں کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی، اور سلطان محمود غزنوی کو اس کی جانب متوجہ کرتی۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اپنے ان درباریوں کی حیرانگی کا علم ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر میں ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اس اعتراض کا انہیں جواب دوں گا۔ کچھ دنوں بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا، اور ایک سفر کے دوران قیمتی ساز و سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود سامان بکھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ تمام سامان اکٹھا کریں، اور جو چیز جس درباری کے ہاتھ لگ گئی وہ اس کی ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی کا حکم سنتے ہی تمام درباری سامان لوٹنے میں مشغول ہو گئے، اور احمد ایاز اس وقت سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے احمد ایاز سے کہا کہ تمہارے ہاتھ کیا لگا؟ احمد ایاز کہنے لگا کہ میں آپ کے ہمراہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ان حاسد درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ احمد ایاز کی یہی خوبی ہے جو اسے تم سب سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ اسی طرح جوڑ لینا چاہیے کہ وہ کسی دنیاوی شے کی جانب متوجہ نہ ہو، اور نہ ہی کوئی دنیاوی شے اس کے دل میں اپنا خیال پیدا کر سکے۔ وجہ بیان، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں احمد ایاز کا قصہ بیان کرتے ہیں جو سلطان محمود غزنوی کا مشیر تھا۔ احمد ایاز ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس کا رشتہ سلطان محمود غزنوی سے کسی غرض کے بغیر خلوص پر مبنی تھا، اور دنیاوی ساز و سامان کی اس کی نظر میں کچھ وقت نہیں تھی۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ احمد ایاز کے خلوص کی مانند قائم کریں، اور دنیاوی ساز و سامان سے قطع تعلقی اختیار کر کے خاص اللہ عز و جل کے ہو جائیں۔ حقیقی مالک تو اللہ عز و جل ہے۔ ایک شخص نے حاکم شیراز تاجک سعد بن زنکی کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ حاکم شیراز اس سے اتنا خوش ہوا
کہ اسے ایک بیش قیمت خلط عطا فرمائی۔ اس خلط کے دامن پر اللہ بس کے الفاظ کڑے ہوئے تھے۔ قصیدہ پڑھنے والے کی نظر جب اس پر گئی تو اس کی کیفیت بدل گئی اور اس نے اپنے جسم سے اس خلط کو اتار دیا اور دیوانہ وار جنگلوں کی جانب بھاگ نکلا۔ جنگل میں اس کی ملاقات درویشوں کی ایک جماعت سے ہوئی۔ درویشوں نے جب اس کا حال سنا تو حیران ہوئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم بھی عجیب ہو، بادشاہ نے تمہیں انعام عطا کیا اور تم نے اس انعام کو ٹھکرا دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھ پر حقیقت منکشف ہو گئی کہ حقیقی مالک تو اللہ عز و جل ہے، اور جب تک میں اس راز سے انجان تھا خوف اور امید کی ذلت میں مبتلا رہتا تھا۔ اب میرا اللہ پر کامل یقین ہے اور اب میرے دل کو نہ ہی کسی بادشاہ کا خوف ہے اور نہ ہی کسی دوسری ذات سے اسے کوئی امید وابستہ ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں ایک شخص کا قصہ بیان کر رہے ہیں جس نے شیراز کے حاکم کی شان میں قصیدہ پڑھا اور حاکم شیراز نے اس سے خوش ہو کر اسے ایک خلط عطا فرمائی جس پر اللہ بس کے الفاظ کڑے تھے۔ اس شخص کی نظر ان الفاظ پر پڑی تو اس کی کیفیت بدل گئی اور وہ اس خلط کو اتار کر جنگلوں میں چلا گیا۔ پھر جب اس سے کچھ لوگ ملے تو انہوں نے اس کی کیفیت دریافت کی تو اس نے کہا کہ مجھ پر حقیقت واضح ہو گئی ہے اور اب میرا یقین اللہ عز و جل پر پختہ ہے اور اس کے سوا مجھے کسی دوسری ذات سے کوئی امید نہیں ہے۔ بس اللہ عز و جل پر کامل یقین ایسی دولت ہے جو جسے مل جائے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور انسان کی تمام مشکلات کا حل اسی میں ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی ذات کو ہی اپنا مقصود بنا لے اور اللہ عز و جل کے نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ ایک بادشاہ اور اس کے غلام کا قصہ۔ ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا۔ اس غلام کو ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ ایسا ہوشیار نکلا کہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ اس دور میں غلام کا یوں مالک کے گھر سے فرار ہونا ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا تھا۔ مفرور غلام جب بھی گرفتار ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کا یہ غلام بھی ایک عرصہ تک روپوش رہا اور اسے کوئی ایسا ٹھکانہ نہ ملا جہاں وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا۔ اس پر ہر وقت یہی خوف طاری رہتا کہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے اور اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس غلام نے اس بے سکونی سے نجات پانے کے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے، شاید اس کے دل میں اللہ عز و جل رحم ڈالتے اور وہ مجھے معاف کرتے۔ وہ غلام اس سوچ کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی اس گستاخی کی معافی مانگی۔ بادشاہ کو چونکہ اس غلام سے نفرت ہو چکی تھی اس لیے اس نے اسے دیکھتے ہی حکم جاری کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے اس غلام کو پکڑا اور قتل گاہ کی جانب لے کر چلا۔ اس غلام کی آنکھوں کے آگے قتل کا حکم سن کر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب چند لمحوں بعد اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس غلام نے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے اور بادشاہ کو اس کے گناہ کی سزا نہ دینا۔ میں اسے اپنا خون معاف کرتا ہوں کہ میں نے ایک عرصہ تک اس کا نمک کھایا ہے۔ جلاد اور بادشاہ کے مصاحبوں کے لیے یہ عجیب بات تھی کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جسے موت کی سزا دی جاتی تھی وہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا تھا اور خوب گالیاں سناتا تھا۔ بادشاہ کے کانوں میں جب اس غلام کی فریاد پہنچی تو وہ اس کی وفاداری سے خوش ہوا اور اس کے قتل کا حکم واپس لیتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا حکم جاری کیا۔ پھر بادشاہ نے اس غلام کو اپنے مصاحبوں میں شامل کر لیا اور خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں ایک بادشاہ اور اس کے غلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا اور پھر جب وہ غلام بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تاکہ اپنی اس گستاخی کی معافی مانگ سکے تو بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اس غلام نے اس موقع پر دیگر لوگوں کی طرح گالی گلوچ کی بجائے بادشاہ کے حق میں دعا کی اور اس کی اس نرمی کی وجہ سے بادشاہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ بس جو شخص بھی اپنے اندر نرمی اور شیریں زبانی پیدا کرے گا وہ یقیناً بارگاہ الہی میں انعام و اکرام کا حقدار ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ حضرت
अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह और चींटी। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा एक गल्ला फरोश की दुकान से एक गल्ले की बोरी खरीद कर लाए और जब इस बोरी को घर लेकर आए और उसमें से गल्ला निकालने लगे तो आपकी नजर एक चींटी पर पड़ी जो इस बोरी के साथ ही आ गई थी। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इस चींटी को देखा तो आपका दिल बेकरार हो गया और ये ख्याल दिल में आया कि मेरी वजह से ये चींटी अपने घर से दरबदर हो गई। आपने इस चींटी को एहतियात से पकड़ा और उस गल्ला फरोश की दुकान पर ले जाकर छोड़ दिया। जब चींटी अपने बिल में चली गई तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल की बेकरारी करार में बदल गई। वजह बयान। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हिकायत में हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह और चींटी का वाकया बयान करते हैं कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक गल्ले की बोरी खरीद कर लाए तो एक चींटी भी इस बोरी के साथ आ गई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस चींटी के बेघर होने की वजह से बेकरार हो गए और फिर इस चींटी को ले जाकर उस गल्ले वाली दुकान पर छोड़ आए। तकवा का आला मयार यही है कि इंसान अपनी मामूली सी भी कोताही पर भी नदामत का इजहार करे ताकि कल्बी सुकून पा सके। रिस्क और ओहदे की तकसीम। जब खलीफा हारून रशीद मिस्र पर काबिज हुआ तो उसने कहा कि ये वो मुल्क है जहां के हाकिम फिरौन ने खुदाई का दावा किया, बस मैं इस पर किसी जलील को हाकिम करूंगा। खलीफा हारून रशीद ने एक हबशी गुलाम जिसका नाम हज़ैब था उसको मिस्र का वाली बना दिया। इस हबशी गुलाम की अकल का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक बार किसानों ने शिकायत की कि दरिया नील के किनारे हमने कपास काश्त की जिसे बेमौसम की बारिश ने तबाह कर दिया, तो उसने कहा कि तुम इसकी जगह ऊन काश्त कर लेते और वो तबाह ना होती। एक बुजुर्ग ने जब इस हबशी हजीब की ये बात सुनी तो कहा कि अगर अकल की बदौलत रिज्क की तकसीम होती तो फिर बेवकूफ तो भूखा ही मर जाता। अल्लाह अज़्ज़ोजल बेवकूफ को अकलमंद की निस्बत ज्यादा देता है कि अकलमंद इसे देखकर हैरान रह जाता है। रिस्क और ओहदे की तकसीम अपने कमाल की बदौलत नहीं होती बल्कि ये लौहे महफूज पर लिखे गए के मुताबिक है। कीमियागर गुस्सा में मर जाता है जबकि बेवकूफ को खजाना मिल जाता है। दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि बदलिहाज और कम अकल तरक्की करता है और अकलमंद और इज्जत करने वाला जलील और रुस्वा हो जाता है। वजह बयान। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा हारून रशीद का किस्सा बयान करते हैं कि उसने मिस्र पर काबिज होने के बाद वहां अपने एक हबशी गुलाम को हाकिम बना दिया और उसकी वजह यह थी कि फिरौन का ताल्लुक मिस्र से था और उसने खुदाई का दावा किया था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि रिस्क और ओहदे की तकसीम में अपना कोई कमाल नहीं बल्कि ये लौहे महफूज पर लिखे गए के मुताबिक है। निज दुनिया में अक्सर ये देखा गया है कि बेवकूफ और जाहिल तरक्की करते हैं जबकि अक्लमंद जलील और रुस्वा होते हैं। लेकिन दुनियावी मालो दौलत की कुछ हैसियत नहीं। अगर किसी चीज की हैसियत है तो वो इल्म और तकवा है और आखिरत के लिए बेहतरीन तौशा है। दुनियावी मालो दौलत सब फानी है और नेक अमाल कब्र में इंसान के बेहतरीन रफीक हैं। बस इस फानी दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और फजूलियात में अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय नेक अमाल की कोशिश करते रहना चाहिए। जिंदगी राहत और तकालीफ का मजमुआ है। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया और उसने अपनी बीवी के मुताल्लिक शिकायत की कि मेरी बीवी बहुत चिड़चिड़ी और बदमिजाज है। इसकी इस तबीयत की वजह से मेरी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। बुजुर्ग ने जब इस नौजवान की बात सुनी तो कहा कि तुझे अपनी बीवी से बेशक तकलीफ पहुंच रही है लेकिन इन तकलीफ के बावजूद तू कुछ राहत भी उठाता होगा। ऐसी सूरत में तेरे लिए लाजिम है कि तू सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी बसर कर और तेरा ये ख्याल हरगिज दुरुस्त नहीं कि जिंदगी हर किस्म की मुश्किलात से पाक होनी चाहिए बल्कि जिंदगी तो राहत और तकलीफ का मजमुआ है। वजह बयान। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शख्स का किस्सा बयान करते हैं जो एक बुजुर्ग के पास अपनी बीवी की शिकायत लेकर गया कि वो बदमिजाज है। बुजुर्ग ने उस शख्स से फरमाया कि अगरचे तुझे तेरी बीवी से तकलीफ पहुंचती है मगर तू उससे राहत भी तो हासिल करता है। जिंदगी राहत
और तकालीफ का मजमुआ है, और हो सकता है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने किसी बुराई में तेरी भलाई को पोशीदा किया हो। बस हर हाल में साब्र और शाकर रहो कि ये बारगाह इलाही में मकबूल बंदों का शेवा है। अल्लाह अज़्ज़वजल की खास इनायत। एक नेक शख्स का गुजर बाजार से हुआ। उसने एक शराबी जवान को देखा जो जमीन पर निहायत बुरी हालत में गिरा पड़ा था। उस नेक शख्स ने नखूत से उस शराबी को देखा और मुंह फेर लिया। शराबी अगरचे मुकम्मल होश में न था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने मुझे काबिल नफरत समझा है, इसलिए मुंह फेर लिया है। शराबी जवान ने उसे मुखातिब करके कहा, ऐ नेक शख्स, तू अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र अदा कर कि तेरी हालत मेरी जैसी नहीं है। अगर तुझे नेकी की तौफीक मिली तो उसे अपना कारनामा न जान और ना ही इस पर मगरूर हो। आज़ादी की हालत में अगर तू किसी कैदी को देखे तो उसे बुरा न जान, हो सकता है कि किसी लम्हे में तू भी कैद कर दिया जाए। ऐ नेक शख्स, अगर तू मुसलमान है तो और तुझे ईमान की दौलत नसीब हुई है तो इसे अपना कमाल न जान, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़वजल का खुसूसी करम है कि तू मुसलमान है। और अगर तू किसी आतिश परस्त मजूसी के घर पैदा होता तो मजूसी होता। इस बात को अच्छी तरह जान ले कि नेकी में इंसान का कोई अपना कमाल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़वजल की तुझ पर खास इनायत है कि उसने नेकी और भलाई की जानिब तेरी रहनुमाई की। वजह बयान। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हिकायत में एक शराबी जवान और एक नेक शख्स का किस्सा बयान करते हैं कि नेक शख्स ने शराबी को देखकर मुंह फेर लिया तो शराबी ने उस नेक शख्स से कहा कि तू अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र अदा कर कि तेरी हालत मेरी जैसी नहीं है और इस पर मगरूर ना हो। इंसान को चाहिए कि वो अपने नेक अमाल को अपना हुनर न जाने, बल्कि उन्हें अल्लाह अज़्ज़वजल की जानिब से समझे कि इसकी मदद और इयानत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। नेज़ अपने नेक अमाल पर मुतकब्बर ना हो कि इबलीस पहले बारगाह इलाही में मकबूल था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पदाश में वो बारगाह इलाही में जलील और रुस्वा हो गया। अल्लाह अज़्ज़वजल मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता और मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह अज़्ज़वजल की जात है जो तमाम कायनात का मालिक और खालिक है। हातिम ताई और शाह रोम। मुल्क यमन में एक कबीला तय आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था जो अपनी सखावत में बेमिसल था। हातिम ताई के पास एक बेहतरीन अरबी नस्ल घोड़ा था जो अपनी खूबसूरती और तेज रफ्तारी में बेमिसल था। एक मर्तबा शाह रूम के दरबार में हातिम ताई की सखावत और उसके पास मौजूद उस अरबी नस्ल घोड़े की तारीफ की गई और हर शख्स अपनी मालूमात के मुताबिक तारीफ कर रहा था। शाह रूम ने जब अपने दरबारियों की बातें सुनी तो सोचा कि क्यों ना हातिम ताई को आजमाया जाए और बगैर आजमाए किसी के मुतालिक ऐसी राय कायम करना दानिशमंदी नहीं। शाह रूम ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम में से कुछ लोग हातिम ताई के पास जाएं और उससे वो घोड़ा तलब करें। अगर हातिम ताई उन्हें वो घोड़ा दे दे तो वो तारीफ के लायक है और जो कुछ उसके मुतालिक मशहूर है वो दुरुस्त है। अगर उसने वो घोड़ा ना दिया तो फिर जो कुछ उसके मुतालिक मशहूर है वो गलत है और रिया पर मबनी है। दरबारियों ने बादशाह की राय को अहमियत दी और फिर वजीर आजम की क़यादत में कुछ लोगों का वफ्द हातिम ताई के पास पहुंचा। जिस वक्त ये वफ्द हातिम ताई के पास पहुंचा उस वक्त रात हो रही थी। इत्तिफाकन उस रात शदीद बारिश हुई और बादल इस अंदाज में बरस रहे थे कि हातिम ताई के लिए इतने ज्यादा मेहमानों को संभालना, उनके आराम का इंतजाम करना और उनके खाने का ख्याल रखना दुश्वार हुआ। बहरहाल हातिम ताई ने मेहमानों को बुना हुआ गोश्त खिलाया और उन्हें नरमो आरामदेह बिस्तरों पर लटाया। सुबह हुई तो वजीर आज़म ने दौरान गुफ्तगू अपने आने का मकसद बयान किया और हातिम ताई से वो घोड़ा मांगा जिसकी शोहरत आम थी। हातिम ताई ने जब वजीर आज़म की बात सुनी तो कहने लगा कि अब अफसोस के सिवा क्या किया जा सकता है कि वो घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। रात जब आपका काफिला आया और मौसम खराब था तो मेरे लिए मुमकिन न था कि मैं चरागाह से कोई दूसरा जानवर मंगवाता और उसे ज़िबा करके आपकी दावत करता। उस वक्त घर में मेरे पास वही घोड़ा मौजूद था। मैंने उसे ज़िबा करवा दिया और मुझे ये हरगिज़ गवारा न था कि मेरे मेहमान भूखे सोते। वज़ीर आज़म ने हातिम ताई की बात सुनी तो कहने लगा कि आपकी जितनी तारीफ हमने सुनी
آپ بلا شبہ اس تعریف سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ پھر جب اس وفد نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعہ سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، حاتم طائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں حاتم طائی اور شاہ روم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ شاہ روم نے اپنا ایک وفد حاتم طائی کے پاس بھیجا۔ یہ وفد حاتم طائی سے اس کا عربی نسل گھوڑا مانگنے گیا تھا۔ جب یہ وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا تو وہ شدید بارش کی وجہ سے ان کے کھانے کا انتظام نہ کر سکا اور اس نے اس گھوڑے کو ذبح کر کے ان کی تواضع کا انتظام کیا۔ پھر جب اس وفد کو حاتم طائی کی اس مہمان نوازی کا علم ہوا تو اس نے شاہ روم کو واپس جا کر حاتم طائی کے اس فعل کے متعلق بتایا تو شاہ روم نے حاتم طائی کی تعریف کی۔ نیز اس حکایت کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ حاتم واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں حاتم کے لیے حسد اور بغض پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے عزت اور شہرت نہیں مل سکتی، خواہ میں کتنے ہی بھلائی کے کام کیوں نہ کروں، لوگ حاتم طائی کی ہی تعریف کرتے رہیں گے۔ بادشاہ نے ایک چالاک اور لڑائی کے داؤ پیچ جاننے والے ایک شخص کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ حاتم کا سر کاٹ کر اس کے پاس لائے۔ کرائے کا یہ قاتل اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تلوار کو تیز کرنے کے بعد اس جگہ پہنچا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ اس کرائے کے قاتل کی ملاقات وہاں ایک خوش طبع، خوش اتوار اور خوش گفتار شخص سے ہوئی۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مسافر ہے تو وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کی خاطر تواضع کی۔ وہ کرائے کا قاتل اس شخص کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نیک شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ دن رہو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس کرائے کے قاتل کے دل میں اس شخص کے لیے عزت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ میں کچھ دن مزید یہاں رکتا، مگر مجھے ایک ایسا ضروری کام کرنا ہے جس کے لیے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نیک شخص نے پوچھا کہ اگر تم مجھے بتانا گوارا کرو کہ تم کون سا ضروری کام کرنا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس کرائے کے قاتل نے نہایت رازداری سے کہا کہ مجھے میرے بادشاہ نے حاتم طائی کا سر لانے بھیجا ہے۔ میں حاتم طائی کا سر کاٹ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم میری مدد کر سکو تو مجھے بتاؤ کہ حاتم طائی کہاں رہتا ہے۔ وہ نیک شخص اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں، تم شوق سے میرا سر کاٹ کر اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو۔ اگر تم نے یہ کام ابھی نہ کیا تو لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے اور الٹا تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حاتم طائی کی بات سن کر وہ شخص اسی وقت اس کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی اور کہا کہ میں نے ایک نیک شخص اور عظیم الشان سردار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنی تلوار اور ترکش کے تیروں کو پھینک دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اتنے عظیم شخص کو پھول مارنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس کی سرزنش کی۔ پھر جب اس شخص نے حاتم کی نیکی اور اس کے احسان کا ذکر کیا تو بادشاہ کے دل سے حسد اور بغض جاتا رہا، اور بادشاہ نے کہا کہ حاتم واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بادشاہ کے بغض کا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ حاتم طائی کی سخاوت کی بدولت اس سے بغض رکھتا تھا اور اس نے ایک کرائے کے قاتل کو اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ قاتل جب حاتم طائی سے ملا تو اس کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا، پس جس میں احسان اور حسن سلوک کا مادہ موجود ہوگا اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جائیں گے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔